السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى في موضع آخر إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير أن يتصدق بصاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلباء اور پالانشین امت کی معزز خواتین، امت کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کے اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو آپ سے جس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اس زمانے میں کتنا ضروری ہے والدین کے ذمے، ماں باپ کے ذمے۔ آنے والی نیو جنریشن، آنے والی نسل جن چیلنجوں سے چل رہی ہے، جن حالات کا شکار ہوتی ہوئی جا رہی ہے، جن حالات سے متاثر ہوتی ہوئی جا رہی ہے، وہ ناگفتہ بھی ہی ہے۔ لیکن ان تمام فتنوں کے دور میں، حالات میں، ماحول میں، ان سنگین حالات میں مسلمانوں کو اپنی اولاد کو کیسی تربیت دینا ہے، کیسے اصلاح کرنا ہے، کیسے ماحول ان کو دینا ہے، کس طرح ان کی تربیت کرنا ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ماں کو اپنے بچوں کے سلسلے سے اور ہر باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے سے ان تمام چیزوں کے تعلق سے متفکر ہونا، فکر مند ہونا بے حد ضروری ہے۔ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس نعمت کی قدردانی، صحیح قدردانی یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ نے جس طرح استعمال کرنے، جس طرح اس کو اپنے استعمال میں لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے اس کو اس طرح بجا لائے، اس کو اس طرح
استعمال میں لائے، یہ اس کی صحیح قدردانی ہے۔ اولاد کے سلسلے سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان رکھنے والوں، اے مسلمانوں، مسلمان مرد اور عورتیں، آپ اچھی طرح سن لو کہ آپ اپنے اولاد کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے آل و اولاد کو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے آل و اولاد کو بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت میں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے کو اور اپنی اولاد کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بچانے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جو دنیا کے اندر جتنی برائیاں کرے گا اس کی سزا اسے بھگتنا ضروری ہے۔ تو جو شخص اپنے گناہوں کے راستوں میں، گمراہی کے راستے میں جاتا ہے، غلط چیزیں اگر سیکھ لیتا ہے تو یہ تو طے ہے کہ اس کو سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ اب ان تمام سزاؤں کی شکل کیا ہوگی؟ وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اسی جہنم کی آگ سے ان تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو بھی ان تمام برائیوں سے بچاؤ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچاؤ، برا ہونے سے بچاؤ تاکہ جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو بھی بچا سکو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی شخص چولہا جب جلاتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے لکڑیاں اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ بڑے لکڑیاں ڈالنے کے بعد ایک دم سے آگ نہیں لگتی، بلکہ پہلے بڑے لکڑیاں ڈالنے کے بعد بھی اسے پہلے چھوٹے چھوٹے لکڑیاں لے کر یا کوئی چھوٹی چیز لے کر کے اسے پہلے جلانا پڑتا ہے، آگ لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑے لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر آگ کو جو دہکائے گا، آگ کو جو بھڑکائے گا، وہ حقیقت میں انسانوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، دہکائے گا۔ یہ وہی انسان ہوں گے جو دنیا کے اندر گمراہی کے راستہ اختیار کیے ہوئے ہوں گے، برے کاموں میں مبتلا ہوئے ہوں گے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہوں گے، ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہوگی، ماں باپ کو ستانے والی اولاد ہوگی، ماں باپ کو پریشان کرنے والی اولاد ہوگی، گھروں کو، ہر گھر کے ایک ایک فرد کا سر درد بنی ہوئی ہوگی۔ ایسے اولاد کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم دہکانے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے طور پر اس کو استعمال کرے گا، پھر اس کے بعد بڑے وقودها الناس والحجارہ، پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ عما نوالہ بڑے بڑے ایندھن کو اس میں ڈالے گا، اور پھر اس کے بعد پوری جہنم بھڑک اٹھے گی۔ بزرگان محترم، اپنی اولاد کے سلسلے سے ماں باپ کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، جو کہ ایسے نبی ہیں جن کو یہود بھی اپنا نبی مانتے ہیں، جن کو عیسائی بھی اپنا نبی مانتے ہیں، کیونکہ ان جو عیسائی جن کو اپنا نبی مانتے ہیں ان کا سلسلہ بھی حضرت ابراہیم تک چلتا ہے، اور جن کو یہود اپنا نبی مانتے ہیں ان کا سلسلہ بھی حضرت ابراہیم تک چلتا ہے۔ ایسی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اور ان کی اولاد کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کو بلا کر کے مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، مرنے کے وقت آ کر کے ان کو بلا کر کے کہتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو بچوں، حضرت اسماعیل سے حضرت اسحاق سے کہتے ہیں،
دیکھو بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، تو اسی دین کو تم اختیار کرو، اسی دین کو تم اپنا دین بناؤ، اسی پر چلو اور نہ مرو، تمہاری موت نہ آئے، تم انتقال نہ کر جاؤ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام کو اپنا کر، دین کو اپنا مذہب بنا کر کے تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم جو کہ نبی ہیں، وقت کے نبی، جن کو ابو البشر ثانی بھی کہتے ہیں، حضرت آدم کے بعد ایسے جلیل القدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اپنی اولاد کے سلسلے سے اتنے فکر مند ہیں کہ ان کو تربیت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو دینداری بتا رہے ہیں، ان کو ادب سکھا رہے ہیں کہ تمہیں زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، کیسے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اپنے رہن سہن میں دین کا مطلب کیا ہوتا ہے، دین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے ہر موڑ میں اسے اسی کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا، جس دین کو وہ مانتا ہے، جس دین کو وہ اپنا مذہب مانتا ہے، اس مذہب کے اندر جتنے بھی بتائے گئے اصول، رہنما اصول ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، ان تمام کو اپنے زندگی میں اتارنا، یہ چیز اصل ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور اولاد بھی کیسی ہے، وہ بھی نبی ہونے والے، حضرت اسحاق اپنی جگہ نبی ہیں، حضرت اسماعیل یہ بھی نبی ہیں، اولاد نبی ہونے والے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، باوجود اس کے اولاد بھی نبی، باپ بھی نبی، باوجود اس کے ان کو اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے سے ترغیب دی جا رہی ہے، اور وہ اپنے اولاد کو تربیت کر رہے ہیں۔ تو ہمہ شما کا کیا حال ہونا چاہیے آج کے اس دور کے اندر۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہی یہ آیتیں ملتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے انہوں نے بلایا، بٹھایا، مرنے کے وقت، سکرات کے وقت میں، اور اس سے پہلے مکمل طور پر انہوں نے ان کی تربیت کی۔ مرنے سے پہلے فکر مند کس بات کے ہیں کہ انہوں نے صاف طور پر پوچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میری اولاد، آپ کہیے، آپ بتاؤ مجھے، میرے بعد، میرے انتقال کے بعد، میرے مر جانے کے بعد، میرے پردہ فرما جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم حضرات کس دین پر چلو گے؟ آپ لوگ کس دین کو اپنا دین بناؤ گے؟ آپ لوگ کن اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارو گے؟ آپ کس کو اپنا معبود حقیقی مانو گے؟ یہ کوئی معمولی تربیت ہے؟ یہ کوئی معمولی تربیت ہے؟ ما تعبدون من بعدی۔ آج کون سا باپ اپنے بچے کو اس طرح کی تربیت کرتا ہے؟ کون سی ماں اپنے بچوں کی سلسلے سے اتنی فکر مند رہتی ہے؟ آپ ان شخصیتوں کو دیکھو کم سے کم، یہ کون سی ہستیاں تھیں جو اپنے اولاد کو اس طرح کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ کون سی ہستیاں تھیں؟ حضرت یعقوب یہ نبی ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس تعلق سے ایک اپنا ملفوظ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کے اندر اگر کسی باپ کو اپنے اولاد کے سلسلے سے، اولاد کی تربیت کے سلسلے سے اگر کسی باپ کو بے فکر رہنا چاہیے تھا تو وہ حق تھا انبیاء کو، وہ حق تھا ان رسولوں کو، وہ حق تھا ان اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، لیکن ان کو بھی یہ حکم دیا گیا، ان کو بھی یہ فکر مند ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے انبیاء تک بھی اللہ کی اس مقدس، اتنی مقدس مخلوق، اتنی مقدس جماعت، ان کو بھی اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے سے اتنی فکر تھی، باوجود اس کے ان کو حق نہیں تھا، وہ بے فکر ہو کر کے جاتے تو بہتر چل جاتا، میں نبی ہوں، مجھے اولاد، میری اولاد کو اپنی تربیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ایک نبی کی تربیت میں رہا ہوا میرا بچہ ہے، ایک نبی کی صحبت میں رہا ہوا میرا بچہ ہے، وہ نبی کی ماحول میں صحبت میں رہا ہوا میرا بچہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ترغیب دینے کی، اس کو کیا ضرورت ہے اچھی باتیں بتانے کی، اس کو کیا ضرورت ہے ادب سکھانے کی، تہذیب سکھانے کی، یہ ان کا حق تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی
فکر تھی اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے سے، تو انہوں نے حضرت یعقوب، جب کہ وہ نبی اور اولاد کون ہیں؟ وہ بھی مقدس مخلوق ہے، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، اور حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ وہ بھی ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ وہ بھی ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، 4 نسلوں میں نبوت پھیلی ہوئی ہے، نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، باوجود اس کے ایسے مقدس اور جلیل القدر انبیاء اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے سے اتنے فکر مند ہیں، مرنے کے وقت میں کون سا باپ آج اپنے بچوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ بیٹے تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے، بیٹے بتاؤ تمہاری دینداری کا کیا حال ہے، کیا تم نے دکان شروع کرنے سے پہلے کسی مفتی صاحب کو مسائل پوچھے؟ کیا تم نے جس گھر کو تم نے بنایا اپنی محنت سے اور وہ جس مال سے بنایا ہے وہ مال کیا وہ پاکیزہ تھے، وہ حلال رزق تھا، حلال غذاؤں سے تھی، اور آپ نے جن محنتوں سے کمایا ہے کیا وہ دین کے اندر، اسلام کے اندر جائز شکل تھی؟ آج کون سا باپ اپنے بچوں کو اپنی حیات میں چھوڑو، مرنے کے وقت میں کون یہ تربیت کرتا ہے، تلقین کرتا ہے؟ بتائیے۔ انبیاء اتنے فکر مند تھے، آج ہمیں کتنے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بزرگان محترم وہ زمانہ تو کیسا زمانہ تھا، انبیاء اتنے فکر مند تھے اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے سے، جبکہ وہ زمانے میں فتنے نہیں تھے، جبکہ وہ زمانے میں بے حیائی اتنی عام نہیں تھی، جبکہ وہ زمانے میں برائیاں اتنی عام نہیں تھیں، جبکہ وہ زمانے میں جھوٹ اتنا عام نہیں تھا، جبکہ وہ زمانے میں دھوکہ اتنا عام نہیں تھا۔ اس زمانے کے مقابلے میں آج ہر جگہ بے شمار گناہ ہو رہے ہیں، نت نئے الگ گناہ کرنے کے، دھوکہ دینے کے، جھوٹ بولنے کے الگ ٹرک جو ہے اپنائے جا رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور کے اندر ہمیں کتنی اپنے اولاد کی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، آج کئی سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو اپنی جگہ کچھ اب دیندار رہتے ہیں، کچھ وہ پابند رہتے ہیں، کچھ وہ متشرع رہتے ہیں، باشرع رہتے ہیں، سماج میں ان کی کچھ عزت ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی محنتوں میں، دین کی محنتوں میں، اپنے کام کاج میں، تعلیم میں، اپنے جاب میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کی کوئی فکر دین کے تعلق سے، دینداری کے تعلق سے نہیں کرتے، نہیں کیا جاتا، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اپنے اولاد کی طرف ہمیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ترم خواہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، لیکن ایک دن وہ آئے گا قوم کے سامنے، اور وہ ہوتا ہے قوم کے سامنے انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ان کی اولاد بے دین ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتی ہے، بدتر ہو جاتی ہے، بددین ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے قوم کے سامنے ان کو شرمسار ہونا پڑتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کے سلسلے سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کو تربیت کی کیا ضرورت، اصلاح کی کیا ضرورت، اسے دین کی باتیں بتانے کی کیا ضرورت، صحابہ کی حکایتیں اور واقعات بتانے کی کیا ضرورت ہے، اچھی تعلیم دینے کی کیا ضرورت ہے، مکتب میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، علماء سے تعلق رکھوانے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کی تعلیم دینے کی اسے کیا ضرورت ہے، حدیث کی تعلیم اسے دینے کی کیا ضرورت ہے، اور بزرگان دین سے اسے رابطہ رکھوانے کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگ جو سوچتے ہیں انہیں اپنی زندگی ہی کے اندر اپنی اولاد سے اسے جوتے کھانے پڑتے ہیں، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے، وہی اولاد اسے بعد میں چل کر اسے اپنا دشمن سمجھے گی، اسے باپ کا درجہ نہیں دے گی، جو امیدیں اس نے اپنے بچپن میں اپنے اولاد کو اپنے بچپن میں امیدیں لگائی تھیں، بعد میں اسے وہ سکون، وہ اس کی امیدیں پوری نہیں ہو سکتی، اسے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اولاد جو ماں باپ کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتے ہیں وہ اسے ٹھنڈک حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے بچپن میں تربیت نہیں کی ہے۔ تو بچپن میں کیا اسے بھروسہ ہوگا، بچپن میں اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اپنا فریضہ اس نے نہیں نبھایا، اپنے بچوں کی تربیت کی سلسلے میں اس نے فکر نہیں کیا ہے، اس کے اسباب کو نہیں اپنایا ہے، بعد میں وہ اولاد اس کی نہیں ہوگی بلکہ اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوگی۔ اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ کی دھجیاں اڑائے گا وہ،
لوگوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنی ساس کے سامنے، اپنے سسرال کے سامنے، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بڑوں کی، اپنے گھر والوں کی وہ عزت کی دھجیاں اڑائے گا. اسے معلوم نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے ماں کا کیا درجہ ہوتا ہے، بیوی کو کیسے لے کر چلنا، ماں کو کیسے لے کر چلنا، باپ سے کس طرح، کس انداز میں، کس احترام میں بات کرنا. کیونکہ یہ نتیجہ، یہ نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ باپ خود جب اسے تربیت دینی تھی وہ باپ تربیت سے کوسوں دور تھا. وہ باپ جب اسے تربیت دینی تھی اس نے نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو، اولاد کو فتنہ کہا. یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی تو ہو سکتی ہے، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہو سکتی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مال، اولاد، بچے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہو سکتی ہے. آپ نے مال کما لیا، مال، آپ کے پاس گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، اپارٹمنٹ ہوگا، فلیٹ ہوگا، آپ کے پاس مہنگی کار ہوگی. اس کے ذریعے سے محسوس تو ہوگا کیا خوبصورت اس کی زندگی ہے، کیا شان و شوکت کی اس کی زندگی ہے، کیا اس کی زندگی کے اندر کیا فیسلٹیز ہیں، کیا سہولتیں ہیں، کتنی آرام دائق اس کی زندگی ہے. دنیاوی اعتبار سے خوبصورت تو ضرور آئے گی نظر، لیکن وہ آخرت کی خوبصورتی نہیں ہو سکتی. والبنون، اولاد بھی، اولاد کو تم نے تربیت دی کس لائن سے؟ دنیاوی لائن سے تربیت دی. اسے ہمیشہ آپ نے بتایا بچے کو کہ بیٹا تم اسکول جا رہے ہو، فلاں مہنگی اسکول میں نے تمہارا داخلہ کروایا ہے، ایڈمیشن کروایا ہے. صبح اٹھو، سب کچھ کرو، ہوم ورک کرو، اسائنمنٹ کمپلیٹ کرو، جاؤ اسکول کو. تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، لائر بننا ہے، آفیسر بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ دیکھو فلاں کا بچہ کس طرح بن کر کے 1 لاکھ کما رہا ہے، دیکھو فلاں کا بچہ بن کر کے کس طرح بنگلہ بنا دیا ہے، BMW کار میں گھومتا ہے، کیا اس کی آسائش کی زندگی ہے. یہ خواب دکھا کر کے ماں، آج کی ماں، مسلمان ماں، باپ، مسلمان باپ اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی تو ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی خوبصورتی نہیں ہو سکتی. آپ پل پل تڑپو گے اپنے بچے کی راحت کو، اپنے بچے کی فرما برداری کو، اپنی اولاد کی جانب سے جو راحت ملنی ہے اس کے لیے تم تڑپو گے، لیکن اولاد وہ حق ادا نہیں کر پائے گا، اسے پتہ نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہو جائے گا. اولاد کسی ماں باپ کے سلسلے سے جس وقت، جس لائن میں، جس موڑ میں باپ کو عزت دینی ہے وہ عزت نہیں دے گا، ماں کو جو عزت دینی ہے وہ عزت نہیں دے گا. تم نے ان کو نہیں سکھایا. قرآن کریم کی آیتیں اور اس کی تعلیم تم نے اپنے بچوں کے دلوں میں محفوظ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت کوسوں دور ہیں، اس سے بہت کوسوں دور ہے. قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. ایک شخص ایسا ہے جو دنیا کے اندر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. محلے کے اندر رمضان شریف کا مہینہ آ گیا یا بقرعید کا مہینہ آ گیا یا کوئی اور مہینہ آ گیا، ان مہینوں کے اندر وہ رمضان میں ہو یا کوئی اور مہینے میں ہو اپنے مال کے ذریعے سے صدقہ کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، بیواؤں کو پینشن دیتا ہے، تنظیمیں چلاتا ہے، ادارے چلاتا ہے، بہت کچھ خیر کا کام کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف ارشاد فرمایا بہتر یہ ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ اس کے لیے بہتر یہ ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، اس کو ادب بتائے، اس کا احترام کرے، اسے احترام سکھائے، اسے تہذیب سکھائے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. وہ کام کرنے سے پہلے، صدقہ کرنے سے پہلے تیرے اوپر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تم بناؤ، اپنی اولاد کو تم ادب سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ. یہ سب سے اہم ہے. یہ ماں باپ کو کہا جا رہا ہے، اولاد کو نہیں، یہ بچوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ وہ ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ جس کے گھروں کے اندر ان کی اولاد ہے ابھی،
بڑھ رہی ہے، پل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اسکول کو جا رہی ہے، ایسے ماں باپ کے تعلق سے یہ سب باتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی باپ اپنے اولاد کو اس سے زیادہ میٹھا شہد نہیں کھلاتا جتنا میٹھا شہد ادب و احترام سکھانے سے کھلا سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے، آج باپ اپنے گھر میں جاب کمپلیٹ ہونے کے بعد، اپنا ٹائم ختم ہونے کے بعد گھر کو جاتا ہے، جانے سے پہلے کسی بیکری میں کھڑا ہوتا ہے یا کسی شاپ میں کھڑا ہو کر کے شاپ کیپر سے سویٹ خریدتا ہے یا کوئی اور چیز خریدتا ہے، اس نیت سے کہ جب میں گھر میں جاؤں اپنے بچوں کو دے دوں، میرا بیٹا میرا انتظار میں ہے، میرے ویٹ میں ہے، انتظار میں ہے، میں اس کو کچھ دے دوں تو وہ خوش ہو جائے گا، اس کے دل میں میری محبت آ جائے گی، تڑپ آ جائے گی، میری قدر میری اہمیت پیدا ہو جائے گی۔ اس نیت سے وہ 100 سے پیسے خرچ کرتا ہے، اپنے اولاد کے لیے لے کے جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سن لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم جو کھلا رہے ہو، جو شہد سے میٹھی چیز تم کھلا رہے ہو، اچھی چیزیں خرید کر کے پیسوں سے قیمتی چیزیں کھلا رہے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف ارشاد فرمایا ہے، تم اس سے زیادہ فکر یہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو تم اچھی تعلیم دو، ان کو وقت دو، ان کو تہذیب سکھاؤ، احترام سکھاؤ، دینداری سکھاؤ، اسلام سکھاؤ۔ یہ سب سے اہم ہے۔ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، مسائل کیا ہیں، یہ سکھاؤ۔ علم کی کتنی اہمیت ہے، یہ چیزیں سکھانے کی ہیں۔ یہ جو آپ سکھاؤ گے، اس سے بڑا سویٹ کوئی نہیں ہوگا، ان چیزوں سے بڑھ کر کوئی بہترین ڈش نہیں ہوگی، ان چیزوں سے قیمتی کوئی شہد نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث میں یہ فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم۔ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اچھی تعلیم دو اور ادب سکھاؤ۔ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اولاد کو بھی اچھی تعلیم دینے کا حکم ہے۔ اچھی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ اچھی تعلیم کا مطلب جہاں جہاں تعلیم مل رہی ہے وہ تعلیم مراد نہیں ہے، جہاں جہاں آپ کو ایجوکیشن مل رہا ہے وہ ایجوکیشن مراد نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ علموا اولادکم واہلیکم الخیر۔ اچھی تعلیم دو۔ تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا، ایجوکیٹڈ بننا، گریجویٹ بننا، ماسٹر ڈگریاں حاصل کرنا، ہائی ایجوکیٹڈ، ہائی کوالیفائڈ بننا ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اچھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پتہ چلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کا علم تھا، آئندہ چل کر غلط تعلیم بھی اور بری تعلیم بھی سکھائی جائے گی، غلط طریقے تعلیم کے سکھائے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا، ان بری تعلیموں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، آئندہ وہ زمانہ آئے گا اور آ گیا۔ آج جو تعلیم جن ماحول میں دی جاتی ہے، وہ تعلیم سے زیادہ کلچر کو اپنے اندر زندہ کر لیتا ہے، وہ تعلیم سے زیادہ، وہ اچھی تعلیم سے زیادہ وہ کلچر کو اپنے اندر لا لیتا ہے۔ اسی لیے آج جو فارغ ہونے والے ان یونیورسٹی سے، ان کالجوں سے، کہاں سے وہ کیوں دیندار نہیں مل رہے ہیں؟ کیوں ان کے اندر دینداری نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ جس ماحول میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو سکھانے والے جو لوگ ہیں اور سکھاتے وقت میں جو وہ ایگزامپلس دے رہے ہیں، وہ ایگزامپلس کے ذریعے سے بچوں کا دماغ، مائنڈ جہاں کی طرف، جس طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے، جس طرف منتقل ہو رہا ہے، وہ ایسے ایگزامپلس ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر بے حیائی سے، برائیوں سے، غلط کاموں سے، دھوکے بازیوں سے
اپنے آپ کو انہوں نے بڑا بنایا، بڑا تاجر بنایا، بڑا بزنس مین بنایا ہے، انہوں نے عزت کما لی ہے، شہرت کما لی ہے، غلط طریقے سے کما لیا ہے۔ ان کی زبانوں میں، ان کے نزدیک، ان کے یہاں کوئی اچھی شخصیتوں کی مثال نہیں دی جاتی جو دینداری کے ساتھ اسلام پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، قرآن احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، جنہوں نے دنیا کو فتح کر لیا ہے، جنہوں نے دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دیا ہے، پوری دنیا پر وہ حکومت کس طرح کیا کرتے تھے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، ایسی مثالیں ان کو نہیں ملا کرتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اچھی تعلیم دو اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اور ان کو ادب سکھاؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، الناس کمعادن والعرق دساس، لوگ سونے اور چاندی کے کان کی طرح ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس کی ایک لمبی تشریح ہے، اس تشریح میں نہیں گھسنا چاہتا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص میں بہت ہی الگ الگ مختلف قسم کی صلاحیتوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ تعلیم دینے سے ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اچھی تعلیم دینے سے ان کی صلاحیتیں، ان کی قابلیتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور پھر وہ قوم کے حق میں کارگر ثابت ہو جاتی ہے، وہ ملک کے حق میں صحیح ثابت ہوتی ہے، مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جملہ فرمایا ہے، وہ جملہ اہم ہے، فرمایا والعرق دساس، والعرق دساس، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ماں باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ماں باپ جس طرح ہوں گے ان کے اثرات منتقل ہوتے ہیں اپنی اولاد میں۔ گھر کے اوپر چھت پر رکھی ہوئی ٹینک میں جس قسم کا پانی ہوگا اسی قسم کا پانی نل سے نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا ٹینک میں پیٹرول رکھا ہوا ہے، نل سے پانی نکل رہا ہے، یہ ناممکن چیز ہے۔ اولاد کے اندر وہی چیزیں منتقل ہوگی جو ماں باپ کے اندر ہوگی۔ باپ جن اخلاق سے متصف رہے گا، جن اوصاف سے متصف رہے گا، وہی اوصاف ان بچوں کے اندر آئیں گے۔ وہ یہ کیوں ضروری؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ ایک وہ جس کو انسانیت نہیں آتی وہ اپنی اولاد کو انسان کیا بنائے گا؟ وہ شخص جس کو اخلاق نہیں آتے وہ اپنی اولاد کو اخلاق کیا سکھائے گا؟ وہ شخص جو بے ادب ہے، بدتر ہے، بدترین آدمی ہے، وہ اپنے اولاد کو بہتر کیا بنا سکے گا؟ اس کو آداب کی گفتگو کے آداب نہیں آتے، اس کے اندر بے دینی ہے، اس کے اندر بد دینی ہے، اب بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ اپنے اولاد کو کیا سکھائے گا؟ وہ خود اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ پھر اپنے اولاد کو اپنے باپ کی اپنی عزت کرنے کو کیا سکھائے گا؟ وہ ماں جو ماں کے پردوں کی پابند نہیں ہے، وہ ماں جو نمازوں کی پابند نہیں ہے، وہ ماں جو قرآن و حدیث کی پابند نہیں ہے، وہ ماں جو اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی پابند نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا سکھا سکے گی؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا والعرق دساس، ماں باپ کے اثرات منتقل ہوتے ہیں بچوں کے اندر۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، کیا فرمائی ہے؟ یولد کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر آدمی، ہر بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ہاسپٹل میں پیدا ہو، نعمانی ہاسپٹل میں پیدا ہو یا کیلی ہاسپٹل میں پیدا ہو، ہر بچہ چاہے کہیں بھی کسی بھی جگہ پیدا ہو، وہ ہر بچہ چاہے مسلمان گھرانے کا ہو چاہے ہندو گھرانے کا ہو، اسلام کی فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں چل کر اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ اگر اس کے مسلمان ہیں تو بعد میں چل کر ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، بعد میں چل کر اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ بھی یہودی بنے گا، ماں باپ اگر مجوسی ہیں بچہ بھی مجوسی بنے گا۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہوگا ماں باپ مسلمان ہیں تو بچے یہودی بنیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پورا کریڈٹ ماں باپ کو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا رول اس میں سب سے اہم ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم نے اپنے اولاد کو وقت دینا ضروری نہیں سمجھا۔ آج باپ اور ماں اپنے اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ وقت نہ دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پہلے بچے گھر کے اندر جب روتے تھے تو ماں اسے لوریاں بتاتی تھی، کوئی نعت سناتی تھی، لیکن آج کیا ہوتا ہے، بچہ جیسے ہی رویا فوراً اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور وہ موبائل کے اندر یوٹیوب شروع ہو جاتا ہے، یوٹیوب کے حوالے ہو جاتا ہے، فیس بک کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ الا بلا کی ویڈیو دیکھ لیتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ پھر یہ کیسے ہوگا؟ بچے کے اندر اخلاق کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اخلاق کہاں سے پیدا ہوں گے؟ دیکھیے، پرورش الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ پرورش دنیا کی ہر مخلوق کر لیتی ہے، گدھا بھی اپنے بچے کی پرورش کر لیتا ہے، پالنا پوسنا۔ گدھا کا بچے کو اگر کوئی شیر کھانے کو آ جائے، اس کی بچاؤ میں وہ گدھی یا گدھا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بتائیے، اس کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بکرا ہو، کتا ہو، ہر جانور اپنے بچے کی پرورش میں پورا، باپ بھی جا کر کے غذائیں دانے چن کر کسی طرح لا کر کے اپنے بچے کو دے دیتا ہے، یہ پرورش ہے۔ لیکن تربیت وہ جانور نہیں کرتے۔ تربیت کا حکم یہ اللہ کے نبی نے، اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ تربیت یہ حکم ہے، اسی وجہ سے یہ پولیس کا محکمہ ہے، یہ عدالتیں لگتی ہے تربیت ہونے کی وجہ سے، کہ تم نے اس کو کیوں مارا، تم نے اس کو کیوں مارا، تم نے اس کو گالی کیوں دیا، دھوکہ دیا کیوں، دھوکہ اسکیم کیوں ہوا۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ تربیت کا احکامات مسلمان اور انسانوں پر ہونے کی وجہ سے یہ سارا کا سارا سسٹم ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، ہم بھی اسی چیز پر، اسی رخ پر آ گئے۔ پرورش تو دے رہے ہیں، اب تربیت کون کرے گا؟ جناب گوگل صاحب کریں گے۔ تربیت کون کرے گا، اصلاح کون کرے گا؟ جناب یوٹیوب صاحب کریں گے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جب بھی کچھ بھی ہوا لا کے دے رہے ہیں، ماشاءاللہ راشن پورا بھر رہا ہے، گھر کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن تربیت کرنے کے لیے باپ وقت نہیں دے رہا۔ اگر باپ یا ماں بچے کے ساتھ بیٹھ بھی جائے، موبائل اوپن کر لیتے ہیں اور پھر واٹس ایپ میں ہو یا فیس بک میں ہو، اس طرح انگلیاں گھماتے رہتے ہیں۔ وقت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ فیس بک میں مشغول رہو، واٹس ایپ میں مشغول رہو، یوٹیوب میں مشغول رہو، گوگل میں مشغول رہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ میں رہو، صحابہ کی واقعات اس کے بتاؤ، صحابہ کے واقعات اسے بتاؤ، بزرگان دین کے واقعات اس کو بتاؤ، اچھی باتیں بتاؤ، اچھی کہانیاں بتاؤ، اچھے افسانے بتاؤ، اس کی تربیت کرو، اس کے دل کو بناؤ، اس کے قلوب کو بناؤ، علماء سے تعلق رکھو اور بزرگان دین سے اس کے روابط کا قائم کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اسے عادی بناؤ، جبھی جا کر کے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور اپنی بچی کی تربیت ہو سکتی ہے۔ یہ جو رواج چل پڑا ہے، ہم پرورش تو کریں گے اور تربیت یہ موبائل کرے گا، اسی وجہ سے آج نسل بگڑ رہی ہے۔ بچہ ماننے کو تیار نہیں۔ بچے کو بچپن میں اگر تم تربیت کرو گے تو بچپن میں وہ کام آئے گا۔ بچپن میں اگر تم نے ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی بھولا ہے، ابھی معصوم ہے، یہ کہتے کہتے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔